اب جو یہ جہاں ایلون مسک پہنچا ہوا ہے وغیرہ صرف اپنے لیے تھوڑی، اگر اپنے لیے کر رہا ہوتا تو آپ کو دکھتا ہے نا کہ وہ اپنے پہ لگاتا اس پیسے کو، آپ کو دکھتا اس نے بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے پہلے، وہ تو فیکٹری میں سوتا ہے. اس کا کاز اللہ نہیں ہے مگر اس کا کاز اس کی ذات سے بڑا ہے. تو میرا سوال ہے، ایک وہ ہے جس کا مقصد وہی ہے، اصل بھی وہ، فرع بھی وہ، مقصود بھی وہی، مطلوب بھی. وہ ٹوٹے گا تو ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا خدا چیلنج ہو گیا نا. تو خدا جب ٹوٹتا ہے تو انرجی ختم ہو جاتی ہے اس کی. کیا راستے بند ہو گئے؟ ہاں، کمپلیٹ ڈیواسٹیشن، ختم. ٹوٹ گئی عمارت. قدم رکھے. اگر میں اپنا وائی کھو دوں یہاں پہ، کوئٹ کر جاؤں بھائی، اب وائی نہیں مل رہا مجھے دوبارہ بنانے کا، یہ بھی تو ہے. جب تک وہ وائے اپنے آپ کے لیے ہوگا نا وہ ہمیشہ خطرے میں. جب تک وہ وائے اپنی ذات سے بڑھ کر کسی چیز کے لیے ہوگا نا وہ پھر کھڑا کر لے. کچھ لوگوں کا وائے اللہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی بنا جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تب بھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. مدر ٹریسا نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا نہیں کیا مجھے تو اس کا نہیں پتا. نہیں، بڑے بڑے لوگ بینکرپسیز کے بعد کافر بھی ہوتے ہیں لیکن اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ان کا وائے ان کی ذات سے بڑا ہے. They wanted to make something so big. اب جو یہ جہاں ایلون مسک پہنچا ہوا ہے وغیرہ صرف اپنے لیے تھوڑی، اگر اپنے لیے کر رہا ہوتا تو آپ کو دکھتا ہے نا کہ وہ اپنے پہ لگاتا اس پیسے کو، آپ کو دکھتا اس نے بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے پہلے، وہ تو فیکٹری میں سوتا ہے. اس کا کاز اللہ نہیں ہے مگر اس کا کاز اس کی ذات سے بڑا ہے. تو میرا سوال ہے، کیا اپنی ذات سے بڑا اس کا کاز ہیومینٹی ہے؟ ہیومنزم اس لیے ایک نیا الہ ہے، ایک نیا بت ہے کیونکہ وہ ایک خدائی ہے وہ بھی، کہ میں انسانیت کی خدمت کو حقوق اللہ سے بڑا رکھتا. تو کیا انسانیت 6 ارب انسانوں کو خوش کرنے کا مقصد، ان تک ایک فیسلٹی پرووائڈ کرنے کا مقصد اپنی ذات سے بڑا نہیں ہے مگر اللہ نہیں ہے؟ اس لیے وہ منا جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی تو 3 بندے ہو گئے. ایک وہ ہے جس کا مقصد وہی ہے، اصل بھی وہ، فرع بھی وہ، مقصود بھی وہی، مطلوب بھی. وہ ٹوٹے گا تو ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا خدا چیلنج ہو گیا نا. تو خدا جب ٹوٹتا ہے تو انرجی ختم ہو جاتی ہے اس کی. جس کا اس سے اوپر کا تھا، خاندان کا تھا، جب تک خاندان کھڑا ہے وہ کھڑے. جب وہ خاندان کے اوپر وہ مسئلہ آئے گا تو اکثر لوگ وہ ماننے سے قاصر ہوتے ہیں کہ واقعی بھائی میری فیملی از ناٹ گاڈ. تو ہم اس سے کہہ رہے ہیں نا بولو نا. تو کچھ لوگوں کے لیے صرف اپنے گھر والوں کو انسان ثابت کرنا جو فلاز اور اسٹرینتھس کے ساتھ اور شر اور خیر کے ساتھ ہوتے ہیں، یہی نہیں کہنا پسند کریں گے. وہ کچھ کا اس سے اوپر کا ہوگا، اتنی دیر وہ زندہ رہیں گے. کچھ کا صوبے کا ہوگا، کچھ کا شہر کا ہوگا. ایک انسان کا خدا ہی انسانیت ہے تو وہ کیوں گرے گا 2 راکٹ کے فیل ہونے؟ بہت ہے، ابھی بھی بہت ہے اس کے لیے فائٹ کرنے کے لیے کہ میں انسانوں کو یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس لیے تو آپ کو اس کی شکل میں مستی نہیں دکھتی. جب وہ لواکی کر رہا ہے رزلٹ اسے مل رہے ہیں، انرجی اس کے پاس ہے چلنے کی، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا. ہم آتے ہیں اسی مسئلے پہ کہ اب وہی تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، پرابلم ہے. ایک بڑا سوال، وائے جو ہے نا وائے اس کا لوز ہوگا جس کے پاس اللہ نہیں ہے. وہ خود کو اللہ سمجھتا ہے. اچھا، ایک تو اصل بلا کے سامنے ڈسٹریکشن لینا ہے، اسکیپ لینا ہے. اگر اس نے جو بنایا تھا وہ جس طرح بھی بنایا تھا تو وہ بھی اللہ نے بنایا تھا یا اس نے خود بنایا تھا؟ اگر وہ سمجھتا ہے نا خود بنایا تھا پھنس جائے گا. دوسری بات کہ اگر بولے گا پہلی بار جب تھا وسائل تب بھی اس نے بنایا تھا، آج نہیں ہے تب پھر دوبارہ وہ بنا، یہ کھڑا ہو جائے گا پھر سے. لیکن اگر بولے گا پہلے میں نے بنایا تھا اب وہ بنائے گا، تو بولے گا اب وہ کیوں بنائے گا اگر پہلے میں نے بنایا تھا؟ تو کہتے ہیں نا اب سوال یہاں اٹھتا ہے نا، وہ اتنا جھوٹ بھول چکا ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ وہ پھر سے پروسیجر فالو نہیں کر سکتا. جنہوں نے اپنے آپ کا تزکیہ، اب یہ دیکھیں پھر جو پہلے تکوں کو، پہلے میریکلز کو اپنے تکوں کا اپنے اوپر کریڈٹ لے چکا ہے اس کا. اللہ معجزے دکھا رہا ہے اور وہ کریڈٹ خود لے رہا ہے. میں تھا. دوسری بار معجزے ہونے کی امید کہاں سے لے کے آئے گا؟ اور اگر ہوگی بھی تو بولے گا کیسے پبلک کو؟ پبلک تو کہہ رہی تھی نا صاحب آپ ہی تو پیدا کرتے ہیں، آپ ہی تو خالق ہیں، آپ ہی تو مشرق سے سورج کو مغرب سے نکالتے ہیں. تو اللہ نے پھر جو دلیل دی نا اس کو، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر رہا تھا اس طرح کی حرکتیں، ان کو یہی کہا کہ دیکھو، تو اس نے کہا نا میں بھی پیدا کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے؟ اس نے 2 بندے بولے، ایک کی گردن کاٹ دی اور ایک کو زندہ رکھا. کہا دیکھ لو، موت اور حیات میرے ہاتھ میں جس کو چاہوں موت دوں، میں اس کو زندگی دوں. تب اس طرح کی بے وقوفی اور بڑی سمجھدار بے وقوفی تھی، اللہ نے اس سے بڑی دلیل کھڑی کر دی. اچھا تم ایسا کرو، میرا اللہ نا ایک پیٹرن فالو کراتا ہے اس کائنات کو، ایک پروسیجرل پیٹرن ہے. مشرق سے نکلتا ہے سورج، مغرب میں طلوع ہو جاتا ہے، جو غروب ہو جاتا ہے. تم اس پیٹرن کو الٹا کر کے دیکھو. فبہت الذی کفر، تو فبہت الذی کفر، اللہ نے دلائل تباہ کر دیے کہ وہاں پر. گو ہیڈ. اب اس کے اندر یہ تو بات ہو گئی کہ اسکیپ آپ لیں گے، بلا وہیں کھڑی رہے گی، لے ہی نہیں سکتے، دروازے بند ہیں. لیکن بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، گاسپس چل رہی ہوں گی، لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، عزت
کا آپ کا گراف جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہوگا ہارٹ بیٹ کی طرح. زندگی ایسی کھڑی ہوگی, ایک جگہ کھائیے اور دوسری جگہ سمندر. تو اس وقت کوئی رستہ نہیں ملے گا, رستہ ہی نہیں ہے. اس وقت میں کوئی دیکھیں, میں اٹھا رہا ہوں اپنے آپ کو, کوشش کر رہا ہوں, محنت بھی کر رہا ہوں, غلطی بھی مان رہا ہوں, اللہ سے بھی رشتہ ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن ہاؤ امپورٹنٹ از ٹیکنگ اے پروڈکٹیو ڈسٹریکشنز ہیئر. کہ آپ کو کس نے کہا کہ بھائی آپ ان کی باتیں سنو, جا کے آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, آپ اپنا کام آپ ٹھیک کر لیا نا, اپنا معاملہ آپ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے, آپ نے راستے, اب کان کیوں کھلے رکھے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو آئے گا نا. تو اس وقت آپ کیا ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کو ڈسٹریکشن تو لینی چاہیے نا, یہاں پہ نہیں لینی چاہیے, کیوں ان کو کان دے رہا ہے, وہ آپ کہتے ہیں نا منہ کو بھی ٹیپ لگا دے, کان میں یہ بھی. کہتا ہوں کہ ڈیفلیکشن ہونی چاہیے, لیکن جتنی ضرورت ہوگی نا نفس کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کائنات, اللہ کے حکم سے وہ کان تک آئے گی بات. وہ گھبراہٹ آنی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گھبراہٹ آ گئی, میں کہہ رہا ہوں اب آپ ایسے مت کہ آ گئی, وہ چلے گی, ابھی چلے گی, چل رہی ہوگی بہت سے لوگوں, صحیح, وہ چلے گی کچھ مہینے. اس نے مسل ایگزرٹ کرنا ہے, اس نے ٹرین کرنا ہے آپ کو, کیونکہ آپ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے. آپ کو ایسا سبق وہ دے کے جائے گی, ابھی ہو گیا نا 26 کو, 1 سال بعد, وہ آپ کو اتنا ریمائنڈ کرا کے جائے گی کہ نو, کبھی کبھی ایک فیز سے گزرنے کے بعد آدمی کو پھر چڑھتی ہے. اللہ اگر اس کو بچا رہا ہوتا ہے نا, اللہ ری ایشور کرنے کے لیے آفٹر ارتھ کوئک کے بعد کے ری ایشورنس کو آفٹر شاکس کہتے ہیں. کیوں اللہ نے یہ پیٹرن رکھا ہے دنیا میں کہ ارتھ کوئک آئے گا, پھر اس کے بعد آفٹر شاکس آئیں گے, یاد دلانے کے لیے. سلسلہ ہے ٹیکٹونک پلیٹس کا, کبھی بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. ڈونٹ فورگیٹ دا لیسن. تو وہ جو ہونا ہے وہ اس کے ساتھ ہونا ہے. اس پر یہ مت کہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں عافیت کی, اللہ عافیت سے گزار دے, بغیر تکلیف کے پہنچا دے, اس کو بات سمجھ میں آ جائے. لیکن نہیں ہوگا. ادھر ایک نقطہ اور ہے, اگر اللہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دے اور سارے دروازے کھول دے, اس کا مطلب اللہ نے اس کا ساتھ چھوڑ. اور اگر وہ یہاں پر, اچھا اسی اینڈ ٹائم پر ایک بہت بڑا ڈیلر اور بھی آتا ہے. جب جتنے آپ اپنے سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچتے ہو نا کہ اب کوئی رستہ نہیں نکل رہا, اسی ٹائم پر سب سے بڑی ڈیل آئے گی آپ کے پاس شیطان کی طرف سے. بھائی بات کرو, یعنی بلا خود ڈیل کر رہی ہے آگے. نہیں, بلا شیطان نہیں ہے. اچھا, I'm still telling you, the challenge and the problem in front of you is a mercy of Allah. یہ رحم ہے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کے دروازے بند کی تاکہ آپ سوچیں, تفکر کریں, غور کریں کہ میں نے کوئی پیٹرن میں غلطی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اگر اس ٹائم پر اللہ دروازے کھول دے سارے اور نفس کو جانے دے وہاں سے بغیر اس آگ سے گزرے ہوئے, اس کا مطلب ہے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا اس. یا اگر وہ شیطان کو کہتا ہے کہ یہاں پر ایک ایکسٹرا دروازہ کھول تو جو تیرے الگورتھم سے کھلے گا, یہ الٹیمیٹ بربادی ہے کہ وہ سول سیلنگ کر دے ڈیمن کو جا کے. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر, ان کا گانا بجانا نہیں چل رہا ہوتا, ان کی فنکاری نہیں چل رہی ہوتی, تو رکھا ہوا ہے نا وہ ایک آنکھ والا سائنس بنا کے رکھے ہوئے نا انہوں نے, وہ خریدتے ہوں گے بندے کو کہ ہم تمہیں طاقت دیں گے, پاور دیں گے, نام دیں گے, روح بیچ دو اپنی. ہوتا ہوگا کچھ اس طرح کا. شیطان دروازے تو کھولتے, شیطان کا تو اپنا نیٹ ورک ہے نا دروازے کھولنے, وہ پھر لاتے ہیں آپ, چلو بھائی اب تم نے اس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے جو اینٹی رحمان ہے ایجنڈا. پروسیس وہی ہے کہ وہ یہاں پر اللہ پر یقین, اللہ سے محبت, اللہ کے آگے عاجزی, ایک انتھک ڈٹرمنیشن اور سرٹنٹی کے ساتھ قدم رکھے گا. جو بھی میرے ساتھ ہونا ہے اس میں اللہ میرے لیے بھلا ہی کرے گا. جو بھی رزلٹ کا رستے میں اینڈ میں ہونا ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ووجدہ کا ضالًا فہدیٰ الم یجد کا یتیماً فآویٰ. اللہ ہے ہی مظلوموں کے ساتھ, مجبوروں کے ساتھ. تو اگر ایک انسان کو اس مجبوری سے اللہ گزار رہا ہے, یہ ہے ہی اس کی الٹیمیٹ ایبسولوٹ اصلاح ہے, ایبسولوٹ رستے پہ اس کی کلینزنگ ہے, یہی تزکیہ نفس ہے. بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر مسائل آتے ہیں, ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں, سامنے آ جاتی ہیں, یہ خود کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مجھے تو اس کا پتہ نہیں, اللہ حفاظت رکھے اس ازمائش سے, ڈیفیمیشن کی. لیکن یہ معاملات ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تم ادھر سے سدھر کے نکل جاؤ. اگر تم نے یہی معاملہ رکھنا ہے تو اگلی باری میں یہ بڑھ کے آئے گا اور 10x آئے گا آگے سے. تو اگر ایک انسان کو اللہ نے راہ دکھا دی ہے تو اس سے بڑا یہ چیز اس کو چلائے گی کہ اللہ میرے ساتھ. لیکن وہ مائنڈ اس ٹائم پر نیگیٹو بہت ہوتا ہے, ہائے میں مر گیا, ہائے میں پھنس گیا. اور آگے دنیا, اب اللہ نے انسان کو یہ سکھانا ہے اگر کہ میرے سوا تیرا کوئی نہیں ہے اس دنیا, یہ ادھر
اور ادھر دونوں میں یاد رکھیے. اب وہ بہت کچھ غلط سالوں کا پال کے بیٹھا ہے تو اللہ انہی لوگوں کی شکلیں دکھائے گا آپ کو. یہ دوست ہے نا تیرا, یہ لگتا تھا تیرا ساتھ دے گا, دیکھ فون نہیں اٹھا رہا. نہیں, جس کو آپ نے کچھ بنایا ہوا تھا نا مائنڈ میں, انہی کو گرائے گا اللہ. صحیح ہے, بت توڑے گا آپ کے, بت توڑے گا اللہ. وہی لوگ ہوں گے اور کچھ اور بھی ہوں گے. تو یہ غداریاں, یہ بے وفائیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ کچھ دکھانا چاہ رہا ہو. اف تو اس پر ہے جو دیکھنے کے بعد بھی آج بھی وہیں لگا ہوا ہے. مگر دکھ ہے, اس تکلیف کے عالم میں وہ جب روح گزرے گی اس پہ. شیخ صاحب اس کا جو ریکوری کا سٹیج اس پہ اگلے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. لیکن یہ کہ ریکور کیسے ہوگا. اسٹارٹنگ میں یہ ہے کہ اسے اللہ کی مدد کے ساتھ ہی صبر آئے گا, اللہ کے ساتھ عقیدے سے ہی یقین آئے گا. اللہ کے آگے اپنے آپ کو نچھاور کر کے بچھا دے, وہ اس سے ٹانگوں کو جان مل جائے گی. اور جب بھی وہ سینہ چیرنے والی اور روح تڑپانے والی اور وہ نیزے اور وہ بارود جو اس پہ پھٹنے ہیں اس رستے پہ, اس کے اندر وہ قرآن سے جڑا رہے اور اپنی محنت کے, اپنے تسلسل کے پیٹرن کو لے کے چلتا رہے. لیکن یہ اسٹارٹ 100% سبمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. سلسلے کی اسٹارٹ ہی سبمیشن کے ساتھ ہے. اگر وہ اس کو مائنس کر کے کوئی حل لینے آیا ہے تو نہیں ہو سکتا. بہرحال اسٹریٹجیکلی اگر میرے سامنے پوزیشن یہ ہے اس کی, if the position in front of me is this کہ بھائی نہیں اس کا ٹوٹل برباد نہیں ہوا, اس کو صرف اس مائکرو سچویشن سے باہر نکالنا ہے, تو میں وہاں اسٹریٹجی دوں گا. جس کو اللہ نے حکمت بھی کہا ہے میں اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی یہ بند کر دو, یہ والا پروجیکٹ بند کر دو, یہ والا پروجیکٹ سٹارٹ کر دو, یہ والے سلسلے کو چھوڑ دو, اس بندے سے ہاتھ ملا لو, یہ حل ہے وہاں. اگر وہ الٹیمیٹ دروازہ بند نہیں ہونے والا تو ہمارے پاس مائکرو اسٹریٹجک سولوشن بھی ہیں, ہمارے پاس الٹیمیٹ سولوشن.